بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ترکی میں ہونے والے مقامی حکومتوں کے انتخابات میں دوستو صدر رجب طیب اردوان اور ان کی جماعت کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کسی زمانے میں طیب اردوان کا گڑھ سمجھا جانے والا سب سے بڑا شہر استنبول میں بھی اپوزیشن جماعت نے کامیابی حاصل کر لی۔ سیکولر اپوزیشن ریپبلکن پیپلز پارٹی نے انقرہ اور استنبول سمیت 17 شہروں میں میئر کی نشستیں جیت لی۔ اسے 20 سال سے برسر اقتدار رجب طیب اردوان اور ان کی جماعت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی یعنی AK پارٹی کی اب تک کی بدترین شکست قرار دیا جا رہا ہے۔ الیکشن نتائج سامنے آنے کے بعد قوم سے خطاب کرتے ہوئے رجب طیب اردوان نے شکست تسلیم کرتے ہوئے اسے فیصلہ کن موڑ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی پارٹی کی حمایت میں واضح کمی ہوئی ہے اور وہ ووٹرز کی جانب سے ملنے والے پیغام کو سمجھ کر مسائل کے حل کے لیے اقدامات کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے غلطی کی ہے تو ہم اپنی اصلاح کریں گے اور اپنی کمی کوتاہی کو دور کریں گے۔ دوستو، ان کی شکست کی مختلف وجوہات بیان کی جا رہی ہیں۔ ملک میں مہنگائی میں شدید اضافہ ہوا ہے۔ غزہ کے معاملے پر اردوان کا حامی اسلام پسند ووٹر بھی ان سے متنفر ہو گیا۔ لوگوں نے صدر رجب طیب اردوان سے استعفے دینے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ دوسری بار استنبول کے میئر منتخب ہونے والے امام اوغلو کو اگلے صدارتی الیکشن میں صدر رجب طیب اردوان کا طاقتور حریف قرار دیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی سزا معطل کرتے ہوئے انہیں ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی توشہ خانہ کیس میں سزا معطلی کی درخواست پر سماعت کی۔ کیس کی سماعت کے دوران نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ فیصلے کا جائزہ لیا ہے، یہ سزا معطلی کا کیس ہے۔ اس پر عدالت نے کہا کہ یہ نیب کا بڑا قابل تعریف موقف ہے۔ بعد میں عدالت نے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو توشہ خانہ کیس میں سزا معطل کر دی اور دونوں کو ضمانت پر رہا کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس 5 ستمبر 2022 کو دائر کیا گیا تھا اور عدالت نے 31 جنوری 2024 کو عمران خان اور ان کی اہلیہ کو 14 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ فلسطینی اتھارٹی کی نئی حکومت کی نامزدگی کے ساتھ ہی دوستو اصلاحاتی عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ غزہ میں فلسطینی اتھارٹی کے اہلکاروں کی آمد و رفت بھی امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے نظر آنے لگی ہے۔ اس دوران فلسطینی تحریک حماس نے اپنی سیاسی حریف اتھارٹی پر الزام لگایا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی نے اپنے امدادی کارکنوں کے بھیس میں اپنے سیکیورٹی اہلکاروں اور جاسوسوں کو بھیجنا شروع کر دیا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اتھارٹی کی طرف سے غزہ میں اس سیکیورٹی سرگرمی کی نگرانی ماجد فراج کر رہے ہیں جو PA کے انٹیلیجنس کے شعبے کے سربراہ ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ فلسطینی اتھارٹی کے 6 سیکیورٹی ارکان پر مشتمل ٹیم امدادی ٹرکوں کی نگرانی کے نام پر رفح راہداری کے راستے غزہ میں بھیجنے کی کوشش کی گئی تھی، مگر انہیں پولیس نے گرفتار کر لیا اور پولیس ان 6 کے دیگر ساتھیوں کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اب ایک اصلاحاتی منصوبے کے تحت حماس کے بعد کے غزہ کو فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کرنے کی تیاری پر کام ہو رہا ہے۔ اس وقت امریکی بحریہ کے جنگی جہاز بحر احمر میں تجارتی بحری جہازوں کو سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں۔ بحر احمر میں تجارتی بحری جہازوں کے ساتھ امریکی ڈسٹرائرز بھی ہیں۔ ایک امریکی کمانڈر کا کہنا ہے کہ ڈسٹرائر طیاروں کو بہت پائیدار اور طیارہ بردار بحری جہازوں اور تجارتی ٹریفک کے دفاع میں ان کی صلاحیتیں بے مثال ہیں۔
ڈسٹرائر جہاز شپنگ میزائلوں، کروز میزائلوں اور بیلسٹک میزائلوں کے خلاف مختلف سطحوں کی دفاعی صلاحیتیں فراہم کرتا ہے۔ حوثی گروپ نے بحر احمر میں کئی بحری جہازوں پر حملے کیے ہیں۔ حوثیوں کا کہنا ہے کہ وہ حملے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جنگ کے جواب میں کر رہے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ فلسطینی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی ہمشیرہ کو تخریب کاری سے متعلق الزامات کی تفتیش کے لیے حراست میں لیا گیا ہے۔ 57 سالہ صباح عبدالسلام ہنیہ کو اسرائیل میں داخلی سلامتی کے ذمہ دار ادارے شین بیت نے جنوبی اسرائیل کے صحرائے نقب کے تل الصبی شہر میں گرفتار کیا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ صباح عبدالسلام پر الزام ہے کہ ان کے حماس کے کارکنوں کے ساتھ رابطے ہیں اور وہ اپنے رابطوں کو اسرائیل میں تخریب کار سرگرمیوں پر اکسانے کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ اسرائیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ گرفتاری کے وقت حماس رہنما کی ہمشیرہ سے ایسے دستاویزات، ٹیلی فون ڈیٹا اور دیگر معلومات ملی ہیں جن سے ان کے اسرائیل کے اندر سیکیورٹی نظام پر حملے کی منصوبہ بندی میں ملوث ہونے کی تصدیق ہوتی ہے۔ اسرائیلی فوج نے پیر کے روز غزہ میں ہونے والی اپنی ہلاکتوں کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ فوجی بیان کے مطابق 6 ماہ کی جنگ مکمل ہونے سے پہلے ہی 600 سے زائد اسرائیلی فوجی غزہ میں مزاحمت کاروں کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ دوستو، یاد رہے کہ کسی بھی اسرائیلی جنگ میں فوجیوں کی ہلاکتوں کی سب سے بڑی تعداد ہے جو اسرائیل کو غزہ میں برداشت کرنا پڑی ہے، اور جنگ ابھی جاری ہے۔ تازہ فوجی ہلاکتوں میں 20 سالہ ناداد چوہن کی ہوئی ہے، جس کے بعد اسرائیلی فوج نے اپنی ہلاکتوں کی تعداد کو 600 کے قریب ڈکلیئر کر دیا ہے۔ تاہم اسرائیلی فوج نے اپنے زخمیوں کی تعداد ظاہر نہیں کی ہے۔ فرانس کے وزیر داخلہ نے ایک مسجد کے باہر ایک جانور کا سر کاٹ کر پھینکنے کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ اقدام نسل پرستانہ ہے جو مسلمانوں کے خلاف فرانس کے مشرقی حصے میں کیا گیا ہے۔ اس اشتعال انگیزی کے واقعہ پر ایک پروسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ یہ نفرت پر مبنی اشتعال انگیزی ہے۔ یہ اس وقت پیش آیا جب جمعے کے روز ایک گاؤں کی مسلمان مسجد میں نماز کے لیے داخل ہوئے تو وہاں جانور کا کٹا ہوا سر پڑا تھا۔ اس افسوسناک واقعے پر وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اس ہفتے 2 دیگر مساجد کی توہین کے ساتھ بھی ایسے واقعات شمالی فرانس میں پیش آ چکے ہیں اور یہ اشتعال انگیزی ہے۔ یہ واقعہ دوستو مسلمانوں کی مقدس مہینے رمضان المبارک میں پیش آیا ہے تاکہ مسلمانوں کے جذبات مجروح کیے جا سکیں۔ مسجد کی مسماری کا واقعہ بھی اس سے پہلے پیش آیا تھا۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ ہم اپنے ہم وطن مسلمانوں کے ساتھ یہ واقعات پیش آنا سخت ناقابل مذمت اور ناقابل قبول تصور کرتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت یعنی WHO نے دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی اعصابی کیفیات کے خلاف عالمی برادری سے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ تحقیق میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ خراب ذہنی کیفیات کی وجہ سے ہونے والی 80% اموات اور بیماریاں کم اور درمیانی آمدنی والے ممالک میں پائی جاتی ہیں، جبکہ علاج تک رسائی وسیع پیمانے پر مختلف ہے۔ زیادہ آمدنی والے ممالک میں 1 لاکھ افراد کے لیے پیشہ ور افراد کی شرح 70% سے زیادہ ہے، جبکہ کم اور درمیانی آمدنی والے ممالک میں بہت کم ہے۔ پوپ فرانسس نے کہا ہے کہ انسانیت کا راستہ پتھروں، جنگوں، انسانی بحران، انسانی حقوق کی پامالی اور انسانوں کی اسمگلنگ سے بند نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے ایسٹر کی مناسبت سے اپنے پیغام میں منجی عالم بشریت کی آمد کو انسانیت کی نجات کا راستہ قرار دیا اور کہا کہ منجی عالم بشریت کی آمد کا راستہ جنگ شروع کر کے نہیں روکا جا سکے گا۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ مقبوضہ فلسطین اور یوکرین میں جنگ کے فریقوں سے بین الاقوامی قوانین کی پابندی کا مطالبہ کرتے ہوئے ہم امید ظاہر کرتے ہیں کہ سبھی قیدیوں کی رہائی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے اپنے پیغام میں غزہ میں فوری جنگ بندی، قیدیوں کے تبادلے اور غزہ کے عوام تک انسان دوستانہ امداد پہنچانے کا بھی مطالبہ کیا۔
انہوں نے یہ کہتے ہوئے کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں جنگوں کی بھیڑ عام شہری اور بچے چڑھتے ہیں، دنیا سے لڑائیاں ختم ہونے کی بھی دعا کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے ISI پر الزامات پر چیف جسٹس آف پاکستان نے از خود نوٹس لیتے ہوئے معاملہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا، جس کے لیے 7 رکنی لارجر بینچ بھی تشکیل دے دیا گیا۔ بینچ میں جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس مسرت حلالی، جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس منصور علی شاہ، یحییٰ خان آفریدی، جمال خان مندوخیل اور دیگر شامل ہیں، جبکہ چیف جسٹس بینچ کے سربراہ ہوں گے۔ جسٹس تصدق جیلانی نے ہائی کورٹ ججز کے ISI پر الزامات کی تحقیقات کے لیے بنائے گئے جوڈیشل کمیشن کی سربراہی سے دوستو انکار کر دیا۔ ریٹائرڈ جسٹس تصدق جیلانی نے بذریعہ خط فیصلے سے وزیر اعظم شہباز شریف کو آگاہ کر دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ مناسب ہوگا چیف جسٹس ادارے کی سطح پر اس ایشو کا فیصلہ کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں خود پر اعتماد کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف اور کابینہ کا مشکور ہوں، چیف جسٹس اور سینئر ججز جسٹس منظور علی شاہ کا بھی مشکور ہوں، تاہم میں جوڈیشل کمیشن کی سربراہی نہیں کر سکتا۔ خط کے متن میں ان کا کہنا تھا کہ میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط پڑھا ہے، اس معاملے کو جوڈیشل کونسل یا سپریم کورٹ کو خود دیکھنا چاہیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائد عیسیٰ اس معاملے کو ادارہ جاتی سطح پر خود دیکھیں۔ بھارت نواز بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے بھارت کے بائیکاٹ کی مہم چلانے والی اپوزیشن جماعتوں کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ بنگلہ دیش میں دوستو سیاست سمیت ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے پر اپوزیشن جماعتوں نے بائیکاٹ بھارت مہم چلا رکھی ہے، جس میں انڈین مصنوعات کا استعمال چھوڑنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم حسینہ واجد کو اپنے سب سے بڑے حمایتی ملک کے خلاف اپوزیشن کا یہ اقدام ایک آنکھ نہ بھایا۔ انہوں نے کہا کہ BNP لیڈرز نے اگر واقع حقیقی معنوں میں بھارتی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنی بیویوں کی ساڑیاں جلا دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بائیکاٹ کرنے والے پہلے یہ جواب دیں کہ بھارتی مصالحوں کے بغیر کیا آپ کھانا کھا سکتے ہیں؟ ان کی بیویوں کے پاس کتنی انڈین ساڑیاں ہیں، وہ اپنی بیویوں سے یہ ساڑیاں لے کر جلا ڈالیں۔ حسینہ واجد کو کرارا جواب دیتے ہوئے BNP کا کہنا تھا کہ BNP کے رہنما عموماً ہندوستانی ساڑیاں نہیں خریدتے۔ دوستو یاد رہے کہ بنگلہ دیش میں حکومتی معاملات سمیت مختلف امور میں بھارت کی بڑھتی ہوئی مداخلت کے خلاف بائیکاٹ ہندوستانی مصنوعات کی مہم سوشل میڈیا پر زور و شور سے جاری ہے۔ BNP کا کہنا ہے کہ گزشتہ 15 سال سے بنگلہ دیشی انتخابات میں بھارت کھلم کھلا مداخلت کرتے ہوئے ہم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ نئے چاند کی پیدائش 8 اپریل کو رات 11:21 پر ہوگی اور 9 اپریل کو چاند کی عمر 19 سے 20 گھنٹے ہو جائے گی، جبکہ غروب آفتاب کے بعد افق پر چاند نظر آنے کا دورانیہ 50 منٹ سے زائد ہوگا۔ ملک کے جنوبی علاقوں سمیت زیادہ تر مقامات پر 9 اپریل کو مطلع صاف رہنے کا امکان ہے، جبکہ شمالی علاقوں میں مطلع ابر آلود ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 9 اپریل کو چاند نظر آنے کی صورت میں عید الفطر 10 اپریل بروز بدھ کو منائی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عید کے موقع پر عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی سے ملاقات کروانے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے عید کے موقع پر اور ہفتے میں ایک دن عمران خان اور بشرا بی بی کی ملاقات کروانے کا بھی حکم دیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل منتقل نہ کرنے اور عمران خان سے ملاقات نہ کروانے پر اڈیالہ جیل کی انتظامیہ اور چیف کمشنر کی رپورٹ پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب سیاست ہے۔ جسٹس میاں گل حسن نے کہا کہ آپ لوگ عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے ہیں، آپ لوگ تلے ہوئے ہیں کہ رول آف لا کا انڈیکس 0 پر آ جائے۔ اقوام متحدہ نے غزہ جنگ سے فلسطینی بچوں پر مرتب ہونے والے خطرناک اثرات پر سخت خبردار کرتے ہوئے کہا ہے
کہ فلسطینی بچوں کو بھوک مری جیسے مختلف مسائل اور مشکلات کا سامنا ہے، پھر بھی دنیا صرف تماشائی بنی ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں فوری طور پر جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ غزہ کے تقریباً 16% بچے صحیح غذا تک محروم ہیں اور اقوام متحدہ کے پاس کردہ قرارداد اور غزہ میں جنگ بندی نیز انسان دوستانہ امداد تک فلسطینیوں کی دسترسی کے بارے میں عالمی برادری کے مطالبے کے باوجود بچوں کی قاتل غاصب صہیونی حکومت بمباری کر کے فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور وہ غزہ کے عام شہریوں کے خلاف ہر قسم کے غیر انسانی جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے۔ غاصب صہیونی فوج نے غزہ شہر کے شفا میڈیکل کمپلیکس پر 2 ہفتوں سے زائد کے وحشیانہ حملوں کے بعد اس ہاسپٹل اور اس کے گرد و نواح سے مکمل طور پر تصفیہ اختیار کر لی ہے۔ غاصب فوج اس ہاسپٹل سے عقب نشینی کے بعد جنوب کی طرف چلی گئی ہے۔ شفا ہاسپٹل سے صہیونی افواج کا یہ اچانک انخلاء عین اس وقت ہوا جب اس ہاسپٹل کے علاقے میں رہائشی عمارتوں پر ٹینک کی گولیاں برسائی گئیں۔ اسی تناظر میں اسرائیلی فوج کے ریڈیو نے اعلان کیا کہ اسرائیلی فوج نے شفا ہاسپٹل میں اپنی کارروائیوں میں 200 افراد کو شہید کیا جبکہ 900 افراد کو حراست میں لیا۔ نگلیریا ایک ایسے جرثومے کو کہا جاتا ہے جو ناک کے ذریعے انسانی دماغ میں داخل ہو کر انسان کی جان لے لیتا ہے، اور یہ جرثومہ ناک میں پانی کے ذریعے داخل ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر پانی میں کلورین کی مقدار کو پورا کر دیا جائے نگلیریا سے بچاؤ ممکن ہے، اور اس کے علاوہ پانی کو 100 ڈگری پر ابال کر بھی اس جرثومے کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اس خطرناک جرثومے کی پرورش صاف پانی میں ہوتی ہے، جبکہ یہ کھارے پانی میں زندہ نہیں رہ پاتا۔ یہ جرثومہ ناک میں داخل ہو کر انسان کے دماغ تک جا پہنچتا ہے اور دماغ کو کھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو کہ انسان کی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ جرثومہ منہ کے ذریعے دماغ تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پانی میں کلورین کی مقدار 0.5 ہو تو نگلیریا سے بچاؤ ممکن ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے ٹینک سال میں 2 مرتبہ ضرور صاف کریں۔ اس کے علاوہ سوئمنگ پول میں تیراکی کرتے ہوئے پانی کو ناک سے نیچے رکھا جائے۔ تصور کیجئے کہ آپ گھر کے باہر تیز دھوپ میں بیٹھے ہیں اور ایک باریک ڈسپلے پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ دیکھنے میں عین اسی طرح واضح ہے جس طرح ہم اسکرین کو کسی سایہ دار کمرے میں دیکھ رہے ہیں۔ عین یہی سوچ کر سائنسدانوں نے ایک برقی کاغذ بنایا ہے جو کئی طرح کے شوخ اور واضح رنگوں کو ظاہر کرتا ہے۔ سویڈن کی چارمز یونیورسٹی نے ایسا ہی ایک نہایت ہی باریک برقی کاغذ بنایا ہے جو سکرین میں ڈھالا جا سکتا ہے، جو بھرپور انداز میں سارے رنگ دکھاتا ہے لیکن بہت کم بجلی استعمال کرتا ہے۔ روایتی سکرین کی پشت سے روشنی خارج ہوتی ہے جس کی بدولت ہم ڈسپلے پر تصویر اور الفاظ دیکھتے ہیں۔ یہ کمرے کے اندر تو ٹھیک کام کرتے ہیں لیکن دن کی روشنی میں باہر گویا روشنی کھو دیتے ہیں اور ہمیں دیکھنے میں دقت ہوتی ہے۔ اسی لیے اب ایک ایسا کاغذ بنایا گیا ہے جو بھرپور دھوپ میں بھی آپ کو ہر تصویر اور لفظ واضح دکھا سکتا ہے۔ یہ ایک انقلابی ایجاد ہے جو ڈسپلے اور نئے عہد کے سکرین کو نئے زاویے عطا کرے گی۔ یہ عام سمارٹ فون کے 10ویں حصے کے برابر توانائی لیتی ہے، لیکن اس کے معیار میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔